سامعین آداب، آج کی کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ، یہ آسماں میری چھت ہے اور رب کا سایہ میرا سہارا ہے۔ قرآن میری اندھیری راہوں کی روشنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری زندگی کا سکون ہے۔ نہیں ہے جستجو مجھے محلوں کی، نہ دولت کی نہ شہرت کی، بس رب کی محبت میں میری فلاح ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف جس کا نام ہے حاضر ہوں۔ اس کا روز کا معمول تھا، ایک ہی رونا۔ وہ کیا، چپلیں گھس گئیں مگر جھولی میں مٹھی بھر ٹکا نہیں۔ ہائے سب کو دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ یہ ہائے ہائے کا مرض اتنا بڑا کہ سکینہ سے پورا گھر آس پڑوس سب عاجز آ گئے۔ کبیر جو اس کا شوہر تھا، اب اس کی آنکھوں میں بھی افسوس کے لال ڈورے نظر آنے لگے۔ وہ جب گھر سے باہر نکلتا، آسماں چھوتی عمارتوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کرتا، ہائے یہ لوگ ہیں کتنے امیر اور ایک میں ہوں، بس ہائے نے تو ان کو اتنا مشہور کر دیا۔ دوست احباب جیسے ہی کبیر کو دیکھتے مذاق میں کہتے، ہائے کیسے ہو۔ شروع میں تو کبیر نے نظر انداز کیا، مگر جب سر سے اونچا پانی ہو گیا تو نہ پوچھو۔ اپنے دل میں جتنا سمایا ہوا غبار تھا، اگلی پچھلی باتیں تھیں، سب کہہ ڈالیں، اور آج سے کئی دوست اس کے لیے بیگانے بھی ہو گئے تھے۔ پر کبیر کو کوئی افسوس نہیں تھا، اس کو تو اپنی زندگی سے شکوہ تھا، اسے ملال تھا میں امیر کیوں نہیں۔ اب آپ اسے اس کا بھولا پن کہہ لیں یا ایک کسک، ہوتا ہے ایسا، زندگی میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کی تڑپ ایک ناسور بن کر انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی چلی جاتی ہے۔ خیر وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک شام سکینہ نے کہا، تم باہر کھیت سے کچھ ہری سبزیاں لے آؤ۔ کبیر سکینہ کے حکم پر چل دیا اس طرف۔ وہاں پہنچا لیکن اب تک سورج ڈوب چکا تھا۔ اندھیرے میں کچھ توڑنا اسے مناسب نہ لگا۔ سوچنے لگا، اگر کسی سانپ یا کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا تو کیا ہوگا؟ کہاں سے لاؤں گا ہائے علاج کے لیے پیسہ؟ ایک بار پھر ہائے، جو نہیں ہوا تھا اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہرحال وہ واپس مڑا ہی تھا گھر جانے کے لیے۔ اس کے کانوں میں آواز آئی، سنو رکو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ کبیر نے نظریں اوپر اٹھائیں جہاں سے اسے کسی نے پکارا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ ایک سفید تیز روشنی کا عکس پیڑ کے تنے کے پیچھے سے دکھائی دیا۔ وہ ڈر کے مارے بھاگنے ہی والا تھا۔ آواز نے اسے روکا، کہا، مجھ سے مت ڈرو، میں تم سے آج جو کہوں اس کو یاد رکھنا اور ان لوگوں کو بھی بتانا جو تمہاری طرح نصیب کا رونا روتے ہیں۔ رک جاؤ۔ کبیر مان گیا اور کپ کپاتے جسم کے ساتھ وہیں کھڑا ہو کر سننے لگا۔ آواز آئی، وہی روشنی جس نے کبیر کو رکنے کا اصرار کیا تھا۔ وہ بولی، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، تم یہ بتاؤ کبھی تم بھوکے پیٹ سوئے؟ کبیر بولا، نہیں، ہاں لیکن روکھا سوکھا ہی ملا۔ اور اسی کا غم ہے۔ اچھا؟ کبیر پھر بولا، ہاں ہے، مجھے تو اور بھی دکھ ہیں۔ جیسے روشنی نے پوچھا کیا، تو کبیر نے اپنا حال دل اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، پتوں کی سرسراہٹ اور ویرانے میں دو لوگوں کی آواز کی گونج سے اب تک کئی پرندے بھی جاگ چکے تھے، لیکن یہاں کبیر اپنے جواب کی دنیا میں صرف اپنی زندگی کی رہ گئی ان کمیوں، ان خواہشاتوں کے ادھورے پن کا رونا رو رہا تھا۔ تبھی روشنی نے اگلا سوال کیا، کبھی تم اور تمہاری بیوی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں؟ کبیر نے فوراً جواب دیا، ہاں جمعہ کی نماز تو پڑھتا ہوں میں، پر میری بیوی کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، کھیت کھلیان اور ہائے یہ غریبی۔ اب کبیر اپنے تکیہ کلام ہائے کے ساتھ خاموش ہو چکا تھا۔ روشنی نے بنا دیر کیے پوچھا، کیا تم امیر بننا چاہتے ہو؟
کبیر نے مسکراتے ہوئے حیرت سے کہا، نیکی اور پوچھ جلدی بتاؤ نا کہ میں کیسے امیر بن سکتا ہوں؟ روشنی بولی، آج جب گھر میں داخل ہو تو اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کو دیکھ کر رب سے کہنا، اے زندہ جاوید ہستی، اے کائنات کو چلانے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور دنیا و آخرت میں آرام اور سلامتی مانگتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جو دیا بہت دیا۔ اپنے کاموں کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت چرا کر اللہ کا سچا فریادی بن کر نماز پڑھ، پھر دیکھنا مالک کی رحمت تجھ پر کیسے برسے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ بس امیر بننے کا یہی نسخہ ہے، جی چاہے تو میری بات کو اپنے دل پہ لکھ لینا، ورنہ تمہاری مرضی، ہائے ہائے سے ناتا جوڑے رکھو۔ ہاں آج میں تم سے الوداع کہہ تو رہا ہوں، مگر پھر کبھی جب تمہارا دل چاہے تو اسی جگہ آ کر مجھے پکارنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آواز کہیں روپوش ہو گئی اور اب وہاں روشنی کی جگہ اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کبیر تھکے قدموں سے گھر کی طرف بڑھا، پر راستے بھر یہی سوچتا رہا، کیا میں اب تک غلطی کر رہا تھا؟ میں نے کبھی خیال نہیں کیا، میرا جسم، میرے ہاتھ پیر، آنکھ، کان، سب اسی کائنات کے مالک کی ہی دین ہے۔ میں بھلے ہی امیر نہیں، مگر کبھی بھوکا نہیں سویا۔ اس احساس نے اس کا وجود ریزہ ریزہ کر دیا اور وہ اسی دن سے رب کائنات کی بندگی کرنے لگا۔ اب تو حال یہ تھا، وہ آس پاس کے لوگوں کے لیے مثال بن چکا تھا۔ اس کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اور شکر کا حال یہ تھا پوچھو نہ۔ اس کا یہ عمل اسے اندر ہی اندر اتنا امیر بنا چکا تھا، وہ اتنا مطمئن تھا اب اپنی زندگی سے۔ اور ایک اور اس بات، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے کھڑا کرتا۔ ایک دن اس کا دل چاہا وہ اسی روشنی کا شکریہ کہنے جائے، مگر خالی ہاتھ نہ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے 2 روٹی ساتھ لی اور اس جگہ جا پہنچا، پیڑ کے قریب آواز دی، بہت دیر تک انتظار کیا مگر کوئی نہ آیا۔ واپس لوٹا تو دیکھا سکینہ بڑی خوش تھی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ روندے گلے سے سکینہ نے اس کی طرف کچھ کاغذات بڑھاتے ہوئے کہا، چچا جان نے زمین کا ایک حصہ تمہارے نام کر دیا ہے، ان کا پیغام آیا ہے۔ یہ دیکھ کر کبیر کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، یا رب، ذرا سے شکر سے تو نے مجھے زندگی بھر کا آرام دے دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس نے زمین کو بیچ کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی اس میں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوسروں کی مدد بھی کرنے لگا، مگر اس کے حلیے میں کوئی بدلاؤ نہ آیا۔ اس کی عادت بالکل ویسے ہی تھی جیسا اس نے خود کو بدلا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا، جس زمین پر بھی اس کے قدم پڑتے، وہ سجدہ کرنا نہیں بھولتا۔ کہانی کا اختتام اس بات کے ساتھ، اللہ سے محبت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، اسی لیے وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں سوال نہیں۔ خدا حافظ۔